بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا لے کر اسے ثابت نگل جاؤ، جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف 12 منٹ پیدل چل لیا کرو، شوگر متوازن رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کلونجی ملا پانی پیا جائے تو موٹاپا کم ہوگا۔ اگر جسم میں کسی بھی حصے میں اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنا لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگا دو۔ اگر ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، تھکن کو دور کرنے کے لیے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ ہڈیوں کی کمزوری دور ہوگی، تھکن دور ہو جائے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو ختم کرتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی جلدی کرو، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اخروٹ دہی میں ملا کر کھایا جا سکتا ہے۔ چہرے کی جھریاں 1 ہفتے میں ختم کرنی ہے تو ایلو ویرا کاٹ کر روزانہ چہرے پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر بھوک زیادہ لگنے کی بیماری ہو تو دہی کھاؤ، اس سے بھوک کم لگے گی۔ تھکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہے تو سلاد کھایا کریں۔ جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں تو وہ املی کا شربت پی لیں۔ عربی لوگ ناف میں تیل کیوں لگاتے ہیں؟ ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور پیر سب گورے چٹے ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن وغیرہ سے نجات ملتی ہے۔ بچوں کا حافظہ اور نظر تیز کرنی ہے تو ان کی ناف میں سرسوں کا تیل لگا دیں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بالوں کی اور سر کی خشکی کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ سونف والا دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ بال گرنا شروع ہو جائیں تو تلوں کا تیل لگانے سے بال چند دنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا ڈال دو، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حاملہ عورت کیلے زیادہ کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب کھائے۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگاؤ، چہرہ کھل جائے گا۔ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا ٹکڑا چوسو، بدہضمی ختم ہوگی۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ مکئی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، ساتھ میں قوت باہ بڑھتی ہے۔ کچی سبزی کھایا کرو، جلد نرم رہے گی۔ بدن پر موٹاپا محسوس ہو تو دودھ میں 2 دانے عجوہ کھجور کے ڈال کر پی جاؤ۔ 70 سال کی عمر میں بھی آپ 17 سال جیسے نظر آؤ گے۔ چہرے کو تر و تازہ رکھنا ہے تو سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ دہی دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ دہی کے استعمال سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے، قبض اور بدہضمی میں نہایت مفید ہے۔ دہی آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں، پوری غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ شامل نہ کریں، چینی کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات ہمارے دل میں لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں اور کولیسٹرول سے بچنا چاہتے ہیں، وزن اور شوگر کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو کھانے سے قبل 1 چٹکی گلابی نمک
اور زیتون کا تیل 1 چمچ ڈال کر چاٹ لیں اور صحت کے اثرات دیکھیں۔ سمندری نمک چاٹا کرو، وزن کم ہوگا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے پر 99 بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پئیں۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھائیں گے اس روز جسم کا درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آئے گی۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آئے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 ہی مرتبہ کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کے درد کو کم کرتی ہے۔ جو لوگ دبلے پتلے ہوں اور موٹا ہونا چاہتے ہیں تو وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹی ڈبو کر کھایا کریں۔ وزن اور پیٹ کم کرنا چاہتے ہو تو آلو بخارا اور املی کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنا کر پئیں۔ دن میں 2 بار پئیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ کہ جادو کی نشانی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل کا آسان حل پانی کا استعمال زیادہ کرنا۔ نہار منہ کھیرا کھائیں، موٹاپا کم ہوتا ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی کا لیپ کر کے 15 منٹ چھوڑ دیں اور بعد میں دھو لیں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی استعمال کریں۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ کھائیں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ جو روزانہ 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ صبح کے وقت نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، برکت ہوگی۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگانے سے اس سے بال خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو، اس سے بلڈ پریشر نارمل ہوگا۔ بیگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر دہی کھاتے ہیں
وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ 3 چمچ سرسوں کا آئل اور 1 چمچ زیتون کا آئل، 1 چمچ میتھی دانہ، 1 چمچ اجوائن کو پیس کر رکھ لیں۔ ان کو گرم کریں، اس کو کسی تیل میں ملا کر اپنے پیٹ پر مساج کریں۔ چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھو اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرو۔ کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو، کمر کے درد سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر دو، پٹھوں کی کمزوری دور ہوگی۔ بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلو۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ میں سکھا لیں، اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت فائدہ بھی دے گا، لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ ورنہ دمہ ہوگا۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ عورت نیک ہوتی ہے۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ اور کشمش کھایا کریں۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے سگریٹ نوشی؟ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کرتی ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ جن کو بھوک نہ لگے وہ نہار منہ مالٹے کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی بھی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کرو، شام کو دہی کھاؤ تو معدہ خراب ہو جائے گا۔ 3 علامات اگر آپ میں موجود ہیں تو آپ کو زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو، سر میں درد زیادہ رہتے ہو، اگر پیشاب کا رنگ پیلا آتا ہو تو ان 3 صورتوں میں پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی، یا آپ کو دبلی رکھتی ہے۔ عربی کہتے ہیں کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پانی پیتا ہے، کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ سفید بلب استعمال کرو، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ کریلے کا پانی دوپہر کو پی لو، آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ جلد کو چمکدار بنانا ہے اور اس کے گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرنا ہے تو لیمو استعمال کرو۔ صبح کے وقت آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے کوئی بیماری آپ کو نہیں لگتی۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے امرود جیسا کوئی پھل نہیں۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف اور پودینے والا پانی ابال کر بچے کو پلاتے رہیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت باہ بڑھتی ہے۔ دل کے درد میں 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھائیں
الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ڈال کر صبح شام نہار منہ پی لیں۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر ٹھنڈے گلاس پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھا لیں۔ اگر بتی گھر میں جلا دو، اس سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ادرک شامل کر دیں۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں، اسے اب دانتوں پر مل لیجئے۔ دانتوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور دانتوں کی پلاہٹ بھی ختم ہوگی۔ اس پگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر یا کبھی کبھار کھائیں۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں دار چینی ملا کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ صبح اٹھ کر جلدی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ سستی سگریٹ نوشی کی طرح ہوتی ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 سے 3 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو یہ باتیں سیکھ لو۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دو، اپنے کام پر دھیان دو، کسی کی باتوں پر دھیان مت دو۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کی اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ کھیرا کھانے سے عورت کو بے حد فائدہ ہوگا۔ لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے، خون کی کمی پوری ہوگی، رنگ گورا ہوگا۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتا ہے اس کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ بھونے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو۔ کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو 33 بار ضرور چباؤ۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہے تو روزانہ ویزلین میں نمک ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جو عورتیں اپنے بال ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہتی ہیں اور کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں تو وہ نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگائیں۔ ساری زندگی بال مضبوط رہیں گے، کمزور نہیں ہوں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماں کو چاہیے کہ بچے کو روزانہ ساگو دانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلایا کریں، اس سے قد لمبا ہو جائے گا۔ چڑیا کا جھوٹا پانی پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ بستر کے پاس 1 گلاس پانی میں نمک ملا کر رکھ دو، رات بھر مچھر قریب نہیں آئیں گے۔ انسان کا حافظہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت، گوشت کھانا، شہد کا استعمال کرنا، مالٹے زیادہ کھایا کرو، دانتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو وہ 2 بار گائے کا گوشت کھا لے، چند دنوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ دار چینی کا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا رس چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ اگر بچہ پیدا ہو اور اس کا رنگ کالا ہو تو اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ گورا ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانت میں رکھ کر دبا دیجیے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔
زیادہ بولنے والا کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گردے اور کمر درد کے لیے گاجر فائدہ مند ہے۔ روزانہ رات کو گاجر کھا لی جائے تو رنگ صاف ہوتا ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں، چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ درخت اونچا ہوگا تو اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے اور متلی کو دور کرتا ہے۔ 5 کلو وزن چند دنوں میں کم کرنا ہے۔ پیٹ کی چربی کم کرنی ہے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ کلونجی 50 گرام، اسپغول چھلکا 50 گرام، شہد 10 گرام، سب کو مکس کر کے صبح شام کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد 1 چائے کا چمچ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں بہترین نتائج آنے لگیں گے۔ پیاری ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔